سینیٹر صاحب، اب ایک چیز ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو معاملہ تھا، مشال صاحبہ نے جو معاملہ اٹھایا تھا وہ اسپیکر صاحب کے پاس جانے کا تھا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا تھا. تو اس پہ کیوں نہیں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ اس طریقے سے ایک معاملہ ایک جگہ سلجھا دیا جائے. ظاہر ہے کہ باقی وہ بانی کی رہائی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ کے ایکسیس کے مطالبے تک آ گئے تھے، اور اب تو بلکہ ایکسیس کا مطالبہ بھی اس طرح سے آج گوہر صاحب نے اس پہ بات کی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تحت، سی بی ایم کے تحت کچھ ایسا آپ لوگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جو انہوں نے بیانات ایسے سوشل میڈیا پہ دیے ہیں جو بہت قابل اعتراض ہیں، بالخصوص ایسے جن کے اندر آپ جو ہے وہ ملک کی فارن پالیسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو ریویو کرنا چاہیے. اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ IMF پروگرام میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پورے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی. یہ کوئی رویہ جو ہے یہ اچھا رویہ تو نہیں ہے نا. آپ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو ملک ڈیفالٹ کر جائے، ملک پہ نیوکلیر بام گر جائے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ اپنے کنڈکٹ کو ریویو کریں، آپ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کریں، آپ کے اور 5-10 مسئلے خود حل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح کا کنڈکٹ رکھیں گے کہ جی آپ سمجھیں گے کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا اور باقی سارے جو ہیں وہ آپ کا حکم بجا لائیں گے، وہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ شوکت صاحب کہ اب یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر ٹھیک ہے، بڑی ایک زبردست ان کی شخصیت ہے، لیکن ہی از ناٹ فرام پی ٹی آئی، لیکن ان کے اوپر اتنا بھروسہ کہ ان سے بات چیت کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے بانی پی ٹی آئی سے بات ہو رہی ہے. یہ کیا اس کا مقصد ہم لیں؟ کیا اس کا مطلب کیا سمجھیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کو سپیس نہیں دی جا رہی، ہمارے جو 3 اپوزیشن لیڈر تھے ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اس لیے الائنس کر کے ان کو آگے کیا گیا. لیکن یہ جو ہے نا تحفظ آئین، لیکن اس کے علاوہ بھی تو پارٹی میں اتنے لوگ موجود ہیں. ہمارے جنرل سیکرٹری نہیں، جنرل سیکرٹری اسد کیسر ہی ہے نا. میرے بھائی، اگر ہم کسی اور کو بھی کرتے وہ بھی نائل ہو جاتا، کسی کو چھوڑا تو نہیں ہے نا انہوں نے. تو اس لیے دیکھیں، اگر یہ جمہوریت چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، اگر یہ ماحول کو بہتر بنانا چاہتے تھے تو کیا ان کو فوراً اناؤنس کرے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ دونوں کو، سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی، اور مذاکرات شروع کریں. لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ صرف وقت گزارنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں نے بار بار کی، جی پی ٹی آئی ابھی تک یہ پی ٹی آئی سے نہیں نکلے ہیں. یہ ان کے بغیر یہ تو کہتے رہے نا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئے، ریلیونٹ ہو گئے، لیکن عمران خان کے بغیر یہ ٹاک شو ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارا. اور دوسری بات یہ کہ ذرا ذہن میں رکھتے ہیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ جب ہم جا رہے تھے تو $16.4 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے ریزرو. آج آپ کے مشکل سے جو ہے نا 14.4 بلین تھے، اس میں 9.2 بلین آپ کے باہر ملکوں کے تھے. آپ کس کھاتے میں باتیں کر رہے تھے؟ 2 سال 3 سال بلکہ ان کے ہو گئے، میرے جو شہباز شریف صاحب ہیں، ابھی تک آپ یہی جی پی ٹی آئی نے ملک تباہ کیا. اچھا، آپ نے کیا کیا بھائی؟ اس سے ہم سے پہلے بھی آپ تھے، اس کے بعد بھی آپ ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ذرا بتائیں نا، دودھ اور شیر کی نہریں جہاں بھائی، ہمیں وہ جگہ بھی بتا دیں آپ. تو آپ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی استحکام ہے لازمی ہے. پہلے بھی سیاسی استحکام نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ اصلی سوچ یہ ہے. اگر بیرسٹر گور کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات ہونے چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کریں. اگر اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کی امپورٹنس ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت اس وجہ سے آپ سے بات کر رہی ہے، تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساتھ میں مزاحمت کا بیانیہ بھی رکھیں، پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں بات چیت کریں. مزاحمت، دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے نا کہ مذاکرات بھی نہیں ہو رہے تو کیا مزاحمت ہم نہ کریں؟ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں مزاحمت کرنے کی؟ مذاکرات ہوتے ہیں، کامیابی کی طرف جاتے ہیں، تو دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا. کیا ہم آپ ہمیں تانے بھی دیں کہ جی ان کے ساتھ کون مذاکرات کرے؟ یہ تو انتشاری ہے. اور آپ ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم مزاحمت بھی نہ کریں. عفنان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کے لیے سوچیں، ملک کے لیے بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں ملک کے لیے سوچتے ہیں، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ بس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ چھوڑ کے گئے تو ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز $15 بلین کے تھے ٹوٹل، اس میں 10 سے $11 بلین اسٹیٹ بینک کے تھے. آج ملک کے فارن ایکسچینج ریزروز $21.1 ارب کے ہیں ٹوٹل. اس کے اندر بھی چائنا کے بھی ہیں، یو اے کے بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، وہ تو اس وقت بھی تھے نا، اس وقت بھی رول اوور چل رہا تھا. $9.2 بلین جو ہے دوست ملکوں کے، اس وقت بھی تھے اپنا شوکت صاحب. اور ایک مہینے میں فیبروری 2022 کے مہینے میں انہوں نے $5 ارب برن کیے ہیں. آپ جا کے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھول لیں، فیبروری 2022 مارچ 2022 کہ آپ رپورٹ نکال کے دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح
ان کے فارن ایکسچینج کو. تو ابھی بھی یہ نا اسٹیٹ بینک یہ بھی کر رہا ہے کہ بائنگ بھی کر رہا ہے انٹر بینک سے اور اوپن مارکیٹ سے. نہیں, وہ بائنگ اینڈ سیلنگ از another thing. آپ کے $5 ارب ایک مہینے میں اڑ جائیں فارن ایکسچینج ریزرو, یہ ایک بات ہے نا. آپ نے آئل کی پرائز نیچے کر دیا. اچھا, یہ ناصر صاحب, لیکن عدنان صاحب کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے گورنمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے. وہ ہماری سیاست ختم کرنا چاہتی ہے. سیاست ختم ہوتی تو پھر آپ سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے. ناصر صاحب, ایک چیز یہ ہے جو 28th امینڈمنٹ کا کافی تذکرہ تھا یہاں پر, تو کہا کہ جی اپریل میں آ رہی ہے, ادھر آ رہی ہے. اس کے بعد اب اس پہ کچھ وہ خاموشی چھا گئی ہے. خاموشی پس پردہ کوئی آپ لوگوں کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے جس کے بعد ہے, یا آپ کو یہ انڈیکیٹر ملا ہے کہ آنی ہے 28ویں امینڈمنٹ؟ دیکھیں, جیسے 26ویں آئی, 27ویں آئی, ہو سکتا ہے 28ویں بھی آ جائے, لیکن ابھی تک تو کوئی اس کا ایسا سلسلہ نہیں ہے. ہم کسی ٹویٹ کا انتظار کریں پھر جب دیکھ لیا جائے گا. اور آپ کو ایک بات ضرور ہے کہ 26ویں ہو 27ویں ہو, اس میں سب سے اہم کردار میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رہا. 26 بھی متفقہ طور پر سب نے اس کو مانا, ایون پی ٹی آئی نے بھی. آپ وہ ریکال کریں, پریس ووٹ نہیں دیا تھا لیکن مولانا صاحب کے گھر کے سامنے ہوئی, جس میں پی ٹی آئی نے کہا کہ جی اب ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن طریقہ کار غلط ہے. 27ویں میں بھی ہم نے 4 صوبوں میں عدالتوں کو نمائندگی دلوائی. اور اب بھی اگر کوئی ایسی ترمیم آتی ہے, لیکن کوئی بھی ایسی ترمیم جو پاکستان کے خلاف ہو, صوبے کے خلاف ہو اور اس طرح کی ہو, اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا. پاکستان کے خلاف کوئی ترمیم کیسے آ سکتی ہے؟ لائک واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ دیکھیں, جب میں آپ کو عرض کروں کیسے آئے گی, وہ ایسے آئے گی کہ جب آپ کوئی ایسی ترمیم آتی ہے جس سے صوبوں میں نا اتفاقی ہو, صوبوں میں اشتعال ہو. آگے ہی اس وقت جو صوبے ہیں اس میں آپ اس صورتحال دیکھ لیں, بلوچستان کس جگہ پہ ہے, کے پی میں کس طرح کے حالات ہیں, اب پنجاب اور سندھ ہے. اگر یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو اور لوگوں کو اشتعال دلائیں تو وہ پاکستان کے خلاف ہے. یعنی کہ یہ مزید صوبے بننے کا معاملہ ہے, if I'm not mistaken. Thank you so much, Senator Dr. Afnan Ullah Khan صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب اور ناصر شاہ صاحب for your time.